اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز شیعہ کیلنڈر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے ماہ جمادی الاول کی 27 یعنی 27 تاریخ کا۔ جمادی الاول 27 تاریخ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی وفات حضرت آیات کی تاریخ ہے۔ آپ ہجرت سے 45 سال پہلے اس دنیا سے مکہ مکرمہ میں رخصت ہوئے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات جس وقت ہوئی، اس وقت آپ کی عمر 98 یا 99 ایئر یا کچھ لوگوں نے اس سے بڑھ کے بھی بیان کیا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر کل 8 سال تھی، اور جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کی آغوش میں اور آپ کی کفالت میں آ گئے۔ کتاب میرۃ العقول علامہ مجلسی کے قول کے مطابق پیغمبر اسلام کی وفات کے جب پیغمبر اسلام 8 سال 2 ماہ اور 10 دن کے تھے، اس وقت جناب عبد المطلب کی وفات ہوئی۔ اس حساب سے جناب عبد المطلب کا انتقال 27 جمادی الاول سن 8 عام الفیل میں قرار پاتا ہے۔ آپ کا نام شیبہ تھا، اور کثرت سے کار خیر انجام دینے کی بنا کے اوپر لوگ آپ کی بہت تعریف کرتے تھے، لہٰذا آپ کا لقب شیبۃ الحمد پڑ گیا، یعنی وہ شخص جس کی لوگ بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ آپ کا نام شیبہ تھا، اور آپ کو عبد المطلب اس لیے کہتے تھے کہ آپ کے چچا نے آپ کو پال کے بڑا کیا تھا۔ آپ قریش کے سردار تھے، اور عظمت و کرامت میں آپ کی برابری کا اس وقت کوئی نہیں تھا۔ آپ دین حنیف ابراہیم پر تھے، اور حقیقت امر یہ ہے کہ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ چنانچہ بعض اہل سنت علماء اس بات کا اصرار کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے آباء و اجداد اسلام آنے سے پہلے چونکہ اسلام آیا ہی نہیں تھا، سب خدا نخواستہ کافر تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے، سارے کے سارے مسلمان تھے۔ اور پیغمبر اسلام کے تمام اجداد جناب ابراہیم کے دین کے اوپر تھے۔ آپ ہی کے زمانے میں ابرہہ کا واقعہ پیش آیا، جس کو قرآن مجید نے سورہ فیل میں نقل کیا ہے۔ اور چاہے زمزم کا جو تلاش ہے جناب عبد المطلب نے فرمائی، اس لیے کہ اس کے پہلے کیا تھا، اس کے پہلے زمزم کا کنواں گم ہو گیا تھا اور کسی کو نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ جناب عبد المطلب نے کیا کیا، اس کنویں کو ڈھونڈ کے نکالا۔ زمزم کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اگر انہیں جناب عبد المطلب نظر مان کہ اگر مجھے اللہ 10 بیٹے دے گا تو میں زمزم پر اپنے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اس کا قصہ مشہور ہے کہ اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، اب 10 میں سے کس کو قربان کیا جائے۔ اس سلسلے میں جناب عبد المطلب نے قرآن نکالا، اور نام نکلا جناب عبداللہ ابن عبد المطلب، جو پیغمبر اسلام کے والد بزرگوار تھے۔ چنانچہ وہ قصہ طولانی ہے وہاں کے اوپر۔ 100 اونٹوں کے مقابلے میں جناب عبد المطلب نے جناب عبداللہ کی قربانی کو 100 اونٹ قرار دیا، اور جناب عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کر کے اللہ کی راہ میں بانٹ دیے۔ کہتے ہیں جناب عبد المطلب نے بہت سی رسومات سنتیں ایجاد کی تھیں، جس کو پیغمبر اسلام نافذ فرمایا، اور قرآن نے اس کو سائن کیا، اور اس کے اوپر قرآن کے اندر آیتیں نازل ہوئیں۔ میں کچھ کو نقل کرنا چاہتا ہوں یہاں کے اوپر، جیسے نذر کو وفا کرنا، دوسرے دیت کے 100 اونٹ جناب عبد المطلب کی ایجاد ہے، محارم سے نکاح کرنے کو ممانعت کرنا، چھت کے راستے گھر میں داخل ہونا، اور اس کو منع کیا جناب عبد المطلب نے، اور چور کے ہاتھ کاٹنا، اس کو قرآن نے تائید کیا، بیٹیوں کو قتل کرنا، قرآن نے اس کی تائید کیا، مباہلہ کرنا، قرآن نے مباہلہ کرایا، شراب کی حرمت، قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا، زنا کو حرام قرار دینا، قرآن نے اس کو حرام قرار دیا، زانی پر حد کا جاری کرنا جناب عبد المطلب کی یہ سنت تھی جو قرآن نے نافذ فرمایا، قرآن نکالنا، برہنہ ہو کر طواف کرنے کو منع کیا آپ نے، مہمان کی تکریم کرنا، احترام کرنا یہ رائج کیا، حج کا خرچ پاک مال سے نکالنا، جس کو قرآن نے نافذ کیا۔ اسی طریقے سے حرام مہینوں کی تعظیم کرنا، قرآن نے اس کو نافذ کیا، اور ریا اور منافقت کو منع فرمایا۔ کہتے ہیں جناب عبد المطلب ایک بہت عظیم القدر شخص تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد آپ کو قبرستان حجون میں، جو آج جنت المعلی کہا جاتا ہے، جو لوگ مکہ جاتے ہیں وہ اس قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں گے قبرستان حجون میں آپ کی قبر ہے، جہاں تک اب لوگ پہنچ نہیں پاتے ہیں، روک لگا دی گئی ہے، ممانعت ہے پہنچنے کی، لہذا
آج بھی آپ کے قبر موجود ہے۔ اللہ رحمت نازل فرمائے اس بندے خدا کے اوپر جو پیغمبر اسلام کے دادا تھے، آپ کے کفیل تھے، آپ پر مہربان تھے، اور ایسے دین حنیف پر قائم رہنے والے تھے کہ آپ کی سنتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نافذ فرمایا، اس کے لیے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی۔ خدا دعا پالنے والے ہم سب کو اہل بیت کے آباء و اجداد کی معرفت کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو گناہان صغیرہ کبیرہ سے محفوظ فرما، ہمیں زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔